آخر وہ وقت آن ہی پہنچا جس کا اہل مصر کو خوف تھا۔ ایک گرم صبح کو جب چند منگول سفارتی لبادہ اوڈے قاہرہ میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں قاہرہ میں منگول وحشیوں کے ظلم اور بربریت کی کہانیاں عروج پر تھیں۔ منگول سفیروں کے اچانک قاہرہ میں آنے سے قاہرہ کے گلی کوچوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ سفیر مملوک فرمانرواں کے نام اپنے ایل خان کا خط لائے تھے۔ اس خط میں ہلاکو خان نے لکھا تھا کہ یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنا شہر اور پناہ گاہیں گرا دو اور میری اطاعت قبول کر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں چین سے رہنے دیا جائے گا، اور اگر تم نے مخالفت کی تو جو کچھ پیش آئے گا اسے بلند و بالا جاودانی آسمان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیروں کو مملوک سپاہیوں کے ایک دستے نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور تلواروں کے سائے میں ان کو دربار شاہی میں لے گئے۔ یہ سفیر اکڑ اکڑ کر چل رہے تھے اور ان کا رویہ بڑا گستاخانہ تھا۔ انہوں نے آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر اپنے آقا کا خط ملک مظفر کے سامنے پھینک دیا اور شعلے برساتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ مملوک فرمانروا نے خط پڑھوا کر سنا تو اس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ اس نے نہایت صبر سے کام لیا اور منگول سفیروں سے کہا کہ ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور ہمارے امن و امان میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ منگول سفیر ملک مظفر کا جواب سن کر غصے میں آ گئے اور انہوں نے چلا کر کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے جیسے حکمرانوں اور اس کی رعایا سے کیسا سلوک کرنا ہے۔ ملک مظفر نے ان کو بہت سمجھایا لیکن سفیر مزید غصے میں بھڑک اٹھے اور ان کا رویہ سفارتی آداب سے منفی تھا۔ ملک مظفر نے ان کی بد زبانوں کو بہت برداشت کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اس وقت دربار میں امیر بیبرس اور دوسرے عمائد سلطنت موجود تھے۔ ملک مظفر نے ان سے مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ منگولوں کی رائے مان لی جائے، جبکہ امیر بیبرس اور دوسرے غیرت مند لوگوں نے کہا کہ مصر ہی آخری واحد مسلمانوں کی امید گاہ ہے، ہم کو مصر کی حفاظت کے لیے آخری خون کے قطرے بہا دینے تک لڑنا چاہیے۔ مشورے کے بعد ملک مظفر نے منگول سفیروں کی زبانیں کٹوا دی اور سر قلم کر دیے اور پھر ان کی لاشوں کو قاہرہ کے مزاروں میں لٹکا دیا۔ ملک مظفر نے منگول سفیروں کو قتل کر کے گویا اعلان جہاد کر دیا۔ اب اہل مصر کے لیے آخری راستہ تھا کہ لڑ کر جنگ جیتتے یا اپنی جان گنوا دیتے۔ جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی اور سپہ سالار بیبرس کو بنا دیا گیا۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کے کارنامے دیکھ کر قہقہے لگایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وقت آنے دو، ہم ان مغرور وحشیوں کو بتا دیں گے کہ دنیا میں صرف وہ ہی نہیں اور لوگ بھی ہیں جو لڑنا جانتے ہیں اور ان کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں۔ رکن الدین بیبرس کو ملک مظفر نے کہا تھا کہ اگر تو جنگ جیت گیا تو حلب کا شہر تجھے دے دیا جائے گا۔ بیبرس نے جہاد کی تیاری کرنے میں دن رات ایک کر دیا۔ اس نے قاہرہ کے ہر نوجوان کو جہاد کی دعوت دی اور اعلان کیا کہ جو فوج میں بھرتی نہ ہو کسی معقول وجہ کے تو اسے کوڑے مارے جائیں۔ قاہرہ کے لوگوں کے علاوہ بیبرس نے ترکمانوں، عرب لوگوں اور مصر کے قبیلوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یہ لوگ بہت ہی طاقتور جنگجو اور حوصلے والے جوان تھے، ان کی بہادری میں کسی قسم کا شک نہیں تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں رکن الدین بیبرس نے لشکر جرار اکٹھا کر لیا۔ اس لشکر کی سب سے بڑی طاقت وہ تھی جو مملوک دستوں سے چن چن کر اکٹھی کی گئی۔
ان دستوں کو کئی سال تک اعلیٰ درجے کی تربیت دی گئی۔ یہ سپاہی تلوار بازی اور نشانہ بازی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو منگول لٹیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے اور ان کو شکست سے دوچار کر سکتے تھے۔ دوسری طرف ہلاکو خان کو اس کے سفیروں کے قتل کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہی دنوں ہلاکو کا بھائی منگو خان بھی مر گیا تھا۔ منگو خان سارے منگولوں کا خان اعظم تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اب خان اعظم بنانے کے لیے منگولوں میں بات چیت ہونے لگی۔ ہلاکو کو اپنے بھائی کی موت کا پتہ چلا تو وہ اپنے وطن واپس آنے لگا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہماری یلغار جاری رہنی چاہیے اور مصر کا خاتمہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے خان اعظم منگو خان کا حکم تھا۔ ہلاکو خان نے اس کی بات نہ مانی اور سرداروں کو لے کر وطن کی طرف چل پڑا، اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کفکار کے کنارے شمال کا رخ کر لے، مجھے وطن واپس گھاس سوکھنے سے پہلے پہنچنا ہے۔ لیکن پھر ہلاکو خان کو ایک دم پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ اس نے اپنے نائب اور سپہ سالار کتبوگا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہمارے جانے کے بعد اس علاقے کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہی رہو گے۔ میں ایک طاقتور لشکر تمہیں بھیج دیتا ہوں اور ہمارے گرجستانی اور ارمئی حلیف بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ کتبوگا نے ہلاکو خان کا حکم مانا اور وہیں ٹھہر گیا۔ کتبوگا ہلاکو خان کا بہت قابل جرنیل تھا۔ اب شام اور عراق مکمل طور پر کتبوگا کے ہاتھ میں تھا۔ اب اس نے فلسطین میں عین جالوت کے قریب مقام پر چھاؤنی ڈال دی۔ یہ مقام مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ عین جالوت کا مقام اس کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ کتبوگا جب چاہے مصر کو فتح کر سکتا تھا اور دوسری جانب شام اور عراق پر نظر رکھے تھا۔ ہلاکو خان کے رد عمل اور کتبوگا کی عین جالوت میں آمد کی خبر بہت جلد قاہرہ تک پہنچ گئی۔ اہل مصر کی جنگی تیاریاں ابھی تک مکمل نہ ہوئی تھیں، البتہ وہ صرف اپنا دفاع کرنے کے قابل تھے۔ لیکن رکن الدین بیبرس نے ایک دم ایک فیصلہ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ رکن الدین بیبرس نے کہا کہ ہماری فوج آگے بڑھ کر کتبوگا کے لشکر سے لڑے گی۔ اس وقت رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اعلان نے مسلمانوں کو اس مقدس مہینے میں جہاد کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع دیا۔ سپاہیوں نے بڑی خوش دلی سے اس کا فیصلہ قبول کیا اور بیبرس ان کو لے کر تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا اور اپنی فوج کے کچھ دستے صلیبیوں کے قلعوں کے چاروں طرف پھیلا دیے تاکہ کتبوگا کو کوئی مدد نہ پہنچے۔ اسی دوران کچھ صلیبیوں نے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا، لیکن ان کو طے کر دیا گیا اور بیبرس جلد منگول لشکر کے قریب پہنچ گیا اور اس سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ 15 رمضان یا 25 اگست 1260 کو دونوں لشکر عین جالوت کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اس جنگ میں ایسی کایا پلٹی کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ بیبرس نے اس مارکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ بیبرس نے اپنی فوج کے بہترین دستوں کو گھات میں بٹھا دیا اور پہلے اپنے ہلکے سوار سپاہیوں کو آگے بڑھایا۔ منگولوں نے پوری طاقت سے مملوکوں پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیلتے گئے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ بیبرس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ حملے کے بعد پیچھے ہٹتے آنا۔ جب منگول لٹیرے مملوک دستوں کی زد میں آ گئے تو گھات میں بیٹھے سپاہیوں نے منگولوں پر دھاوا بول دیا اور ان کو کچل دیا۔ رکن الدین بیبرس کے اس طرح چال چلنے سے کتبوگا کے کئی ہزار سپاہی قتل ہو گئے اور ان کی صفوں میں دراڑ پڑ گئی۔ کتبوگا نے باقی سپاہیوں کو پھر جمع کیا اور صف بندی کی، لیکن رکن الدین بیبرس کے سپاہیوں کے جذبہ ایمانی کے آگے منگول ایک چونٹی کی مانند تھے۔ عین جالوت کے میدان میں منگولوں کو طریق ساز شکست ہوئی اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ کتبوگا اور اس کے اہم سپاہی گرفتار کر لیے گئے۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ کتبوگا میدان جنگ میں مارا گیا۔ کتبوگا کو گرفتار کر کے رکن الدین بیبرس کے پاس لایا گیا۔ رکن الدین بیبرس نے کسی خوف کے بغیر کتبوگا کا سر تن سے جدا کر دیا تاکہ مصر کے لوگوں میں جو منگولوں کا خوف تھا وہ ختم ہو جائے۔
خلیفہ نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ مسلمانوں نے میدان جنگ جیت لیا تو کیا ہوا، منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیا ہے یا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں۔ میرے مرنے کے بعد منگول شاہسوار اس قسط کا ضرور بدلہ لیں گے اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنی گھوڑوں کی ٹانپوں سے فتح کریں گے۔ بیبرس نے کتبوغا کی بات کا جواب اس کا سر قلم کر کے دیا اور اس کا سر قلم کر کے نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا، اور اس کے جو ساتھی گرفتار ہوئے تھے ان کو قاہرہ کی گلیوں میں پھرا کر قتل کرا دیا گیا۔ اس طرح وہی منگول جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کا عبرت ناک انجام اہل قاہرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مارکہ عین جالوت کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن لڑائیوں میں ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہتی اور ان کی تہذیب و تمدن اور تاریخ و ثقافت بالکل برباد ہو جاتی۔ چنانچہ تمام عالم اسلامی میں اس فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھی گئی۔ اگر بیبرس اور کچھ نہ بھی کرتا تو صرف اس کی یہ عظیم والی کامیابی اس کو شہرت عام اور بقائے دوام میں امتیازی مقام دلانے کے لیے کافی تھی۔